صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اسے کوئی مصیبت یا بیماری وغیرہ پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے مصیبت آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں کسی ایسے بندے کو دنیا سے نہیں اٹھاتا جس پر میں رحم کرنا چاہوں مگر یہ کہ جو وہ گناہ کرتا ہے اس سے اس کا بدلہ جسم میں بیماری کی شکل میں یا بیوی بچوں میں پریشانی کی شکل میں یا رزق اور معاش میں تنگی کی شکل میں لے لیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ باقی رہ جائیں تو موت کی سختی میں مبتلا کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کے وقت جو ایمان والے پر سختیاں ہوتی ہیں یہ سختیاں بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت مومن کے لیے کفارہ ہے، یعنی اگر اس پر کچھ گناہ باقی ہوں تو موت کی سختی میں مبتلا کر کے ان گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس پر گناہ نہ ہوں تو پھر یہ سختیاں اور آزمائشیں اور موت کی تکلیفیں اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کا معاملہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ یا برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنا دست مبارک اس میں داخل فرماتے اور اسے پیشانی پر پھیرتے اور یوں فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ یہ دعا فرمانے لگتے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کے در پر یعنی آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھ کر پھر میں نے کسی کی آسان موت پر کبھی رشک نہیں کیا کہ اگر آسان موت یہ بندے کے نیک ہونے کی یا اچھا ہونے کی علامت ہوتی تو اللہ کے نبی پر موت کی تکلیفیں نہ آتیں۔ جب امام الانبیاء پر موت کی شدت میں نے دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ موت کی شدت مومن کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی اخروی اعتبار سے۔ اگر گنہگار مومن ہے تو گناہوں کا کفارہ اور نیک ہے تو درجات کی بلندی۔